پاکستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,78,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 14,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تیسری جان لیوا لہر کے پیش نظر ملک بھر کے مختلف تعلیمی ادارے بند ہیں۔ صوبوں میں مختلف اضلاع میں لاک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر بھی پابندی ہے۔ اس لہر کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بچوں کی تعداد اس لہر میں کیوں زیادہ ہے، اور ایک اور خاص واقعہ جو کہ رتو ڈیرو میں سندھ میں پیش آیا ہے کہ جس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر 1300 کے قریب بچے جو ہیں وہ ایڈز کا شکار ہیں۔ ان دونوں معاملات پر ہم بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو کووڈ والا سلسلہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، بچوں میں اتنا زیادہ نمبرز آ رہے ہیں، اسلام آباد کی بھی اگر ہم بات کریں، مختلف شہروں کی بات کریں، اور اموات بھی ہو رہی ہیں جی تیسری لہر جو ہے جی چونکہ بہت تیزی سے وائرس پھیلتا ہے، اور انکریزنگلی اسٹڈیز ہمیں اب یہ بتا رہی ہیں کہ اس کی خاص طور پہ بچوں کے اندر انفیکشن کافی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اب یہ باقی جو بات ہے کہ موات ہو رہی ہیں یا شدید بیماری ہو رہی ہے، یہ اس کا براہ راست تعلق ہے بیماری کے پھیلنے سے۔ جتنی تیزی سے پھیلے گی اتنا تناسب لوگوں کا جو شدید بیمار ہوں گے اتنا زیادہ ہوگا۔ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں میں بھی دیکھا گیا ہے، اور ایک دو یہاں پہ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، ایون اسلام آباد کے اندر بھی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو یہ آبویسلی ایک طرف تو بڑی تشویش کی بات ہے، دوسری طرف یہ ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے فار دا گورنمنٹ کہ اسکولوں کے بارے میں خاص طور پہ جو اب فیوچر کے اندر جو ہوگی فیصلہ سازی ہوگی، اس میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اور 11 اپریل تک بند تو ہیں اسکول، لیکن اب جب NCOC اس مسئلے پہ دوبارہ غور کرے گی تو ان کے پیش نظر یہ بھی ہوگا کہ چونکہ یہ بچوں کے اندر اب خاص طور پہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو اگر پہلے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جلدی اسکول کھول لیں گے تو شاید ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اچھا، بچوں کو بچائیں کیسے؟ ایک منٹ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گھروں میں ماں باپ کو، خاص طور پہ ماؤں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ وہی میں پوچھ رہا تھا کہ کیسے کریں، کیونکہ بہت چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماسک نہیں پہن رہے ہوتے ہیں، جن کی عمر 2-3-4۔ بہترین طریقہ یہ ہے جی کہ ان کو آئسولیٹ رکھیں اور ان کو ہر کوئی بچے کو اٹھائے نہ پھرے۔ بالکل۔ اور جس طرح ہمارا ہوتا ہے گھروں کے اندر، مجھے مسئلہ وہاں پہ ہے جی، اور ہماری بہت بڑی آبادی ہے، 1-1 2-2 کمروں کے گھر ہیں، 5-5 6-6 7-7 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، تو یہ بڑی I don't know how to، اس میں زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویکسین کی طرف بھی ہم نہیں جا رہے، پتہ نہیں ادھر سے ہم ڈر خوف زیادہ کھا لیتے ہیں کہ دوائی آئی ہے وہ نہیں لگانی، لیکن کووڈ نہیں ہے ابھی پاکستان میں۔ نہیں، ویکسین جو ان لوگوں کو لگنی چاہیے ان تمام لوگوں کو تو ابھی لگ نہیں پائی، تقریباً 17 ملین لوگ ہیں، انکلوڈنگ ہیلتھ پروفیشنلز۔ دوسری طرف وہ آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ جو قیمت کے مسئلے چل رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں۔ میں اپنا نقطہ نظر آپ کو پہلے دے چکا ہوں، میرے خیال میں تو اس سٹیج پہ ہیلتھ ایمرجنسی کی سچویشن میں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے تو ویکسین بکنی چاہیے، اس کے وہ زیادہ مسائل کو جنم دے گی بجائے اس کے کہ وہ کس مسئلے کو حل کرے۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسین لگانے کا ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ اگر کووڈ پازیٹیو تھے، آپ میں اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں، اب آپ نے وہ اینٹی باڈیز کاؤنٹ پہلے ٹیسٹ کرنا ہے، اس کے بعد ویکسین لگانی ہے، ادروائز تو دونوں جو ہیں وہ ریئیکٹ کر جائیں گی۔ ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں۔ یہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا ہے، بالکل یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کووڈ، میں خود اس کی مثال ہوں، مجھے لاسٹ جولائی میں کووڈ ہوا تھا اور میں نے ابھی ویکسین لگوائی ہے اور میں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ نہیں کروایا، اس لیے کہ جب آپ کو کووڈ انفیکشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ اس صورت اب آپ ریکور کر چکے ہیں، پھر آپ نے ویکسین لی، ویکسین آپ کے لیے بوسٹر کا کام کرتی ہے کہ آپ کے اندر جو آلریڈی اینٹی باڈیز ہیں وہ مزید، لیکن اگر اینٹی باڈی کاؤنٹ بہت ہائی ہو جن کا تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اٹ اونلی ایڈز ٹو یور امیونٹی۔ اچھا، بچوں کی جو نقصان کوئی نہیں ہے اس کا۔ بچوں کی جو ویکسین کی خبر ہے کہ وہ فائزر کی بچوں کی ویکسین بھی آ گئی ہے اور وہ بڑی افیکٹو ہے۔ ہاں جی، اس میں خاص طور پہ ان کو میرا خیال ہے کہ 13 سے 15 سال کی عمر کے بچوں میں زیادہ ایویڈنس ملا ہے کہ یہ زیادہ افیکٹو ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں تو فائزر کی ویکسین ہے ہی نہیں۔ پروٹیکشن ضروری ہے۔ فائنلی جو آپ کا HIV والا جو سلسلہ ہے جی ڈاکٹر صاحب، 1300 بچے انڈر 13 رتو ڈیرو سندھ میں پازیٹیو ہیں HIV، اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیونکہ ہر کوئی تو سرنج نہیں لگا رہا۔ جی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو یاد ہے جب میں آفس میں تھا تو یہ ایپیڈیمک وہاں پہ ہوا تھا،
میں سندھ کی جو وزیر ہیں ڈاکٹر عذرا پیشو، ان کے ساتھ وہاں پہ بذات خود گیا تھا، میں نے خود دیکھا تھا. وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ لاڑکانہ، رتو ڈیرو، یہ تک ایک لحاظ سے پولیٹیکل کیپٹلز ہیں جی ہماری ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے. لیکن وہاں پہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ بڑا قابل تشویش تھا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ یہ ایپیڈیمک بھی ہوا. اور اس کے جب وہ ایپیڈیمک یعنی جب اس کو ایڈریس کر لیا گیا تو اس کے فوراً بعد بڑے بڑے اعلانات ہوئے تھے. مثلاً پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا تھا جی کہ ہم ایک پتہ نہیں ارب روپے کا ان کے لیے ایک فنڈ کریٹ کر رہے ہیں ان متاثرین کے لیے. نہ وہ فنڈ بنا، نہ بلکہ بچوں کو دوائیاں بھی نہیں ملتی رہیں وہاں پہ، جو ان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی صحت مند نشو و نما کے لیے بہت ضروری تھی. تو ہمارا اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایپیسوڈز ہوتے ہیں نا، یہ سمٹمز ہیں ہمارے انڈر لائنگ سسٹم کی کمزوری کے. بالکل، ہمارا ہیلتھ سسٹم، اس لیے بار بار یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. ہمارا ہیلتھ سسٹم اس قدر کمزور ہے، اور ہم اس کا بھی ایک سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی کرتے ہیں کہ کہیں جہاں ایپیڈیمک ہوا وہاں اپنے رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ کہیں اور سے ایرپٹ ہو جائے گا، پھر وہ کہیں سے اور سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو اتنی توجہ اب ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہے، تو یہ وقت ہے کہ ہم ہیلتھ سیکٹر کو اپنے کو ذرا ریویو کر لیں، اسٹرانگ کر لیں، اور اس کو اس قابل بنائیں کہ یہ جو عام بیماریاں ہیں جو پاکستان میں جن کی شرح بہت زیادہ ہے، ان کو پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر ٹریٹ کیا جا سکے. یہ مطلب سلوشن ہے. یہ سلوشن نہیں ہے کہ جہاں آگ لگی فائر بریگیڈ دوڑ پڑی اور پھر واپس آ گئی اور ہم اس کو بھول گئے. صحیح. ایک اور فائنلی چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پروپوزل تھا کہ جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے فوری طور پر. ابھی جو وفاقی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. میرے خیال میں اٹ ول ہیلپ. میرے خیال میں تو یعنی کہ رابطہ بند کر دینا چاہیے 2 ہفتے کے لیے. دیکھیں بیماری کا پھیلاؤ ہے نا جی، اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بسوں کے اندر اور وہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بیماری کو ٹرینوں سے بھی، ہوائی جہازوں سے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے معیشت کے اوپر وہ اثر پڑے گا کہ جو آپ کو دکانیں یا کارخانے یا انٹرا سٹی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا یہ لو امپیکٹ، یہ لو انویسٹمنٹ ہائی امپیکٹ ایکٹیویٹی ہے، کرنی چاہیے میرے خیال میں، اور اس پہ غور کرنا چاہیے.